میں افغانستان سے آئی ہوں. جب میں افغانستان میں تھی تو تعلیم حاصل کرتی تھی. جب وہاں نئی حکومت آئی تو حالات خراب ہو گئے اور ہمارے لیے وہاں تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا. پاکستان مہاجرین کو پناہ دینے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے. اس وقت پاکستان میں 13 لاکھ رجسٹرڈ اور اندازوں کے مطابق 8 لاکھ سے زائد غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین رہائش پذیر ہیں. 2017 کی مردم شماری کے مطابق کوئٹہ میں افغان مہاجرین کی آبادی 3 لاکھ ہے. اتنی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کی موجودگی سے کئی قسم کے معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ان مسائل کی تدارک کے لیے جرمنی کے مالی تعاون سے کوئٹہ میں اربن کوہیژن ہب یا شہری ہم آہنگی کے ایک مرکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. GIZ نے جرمن فیڈرل فارن آفس کے مالی تعاون سے اب تک پاکستان میں کوئی 5 اربن کوہیژن ہبز اسٹیبلش کیے ہیں، جس میں پہلا ہم نے کوئٹہ میں اسٹارٹ کیا، پھر اس کے بعد ہم اسی پائلٹ کی سکسیس کے اوپر ہم نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے ایک ہب اسٹیبلش کیا، پھر ہم کراچی گئے، پھر ہم ایک دوسرا ہب ابھی ہم کوئٹہ میں آج ہم نے انوگریٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ چمن جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہے بلوچستان کا، وہ ہم 5واں ہب ہم نے اسٹیبلش کیا. تو ان سارے ہبس کا مطلب یہ ہے کہ جو اربن پاپولیشن ہیں، چاہے وہ افغان ریفیوجیز ہوں یا ہوسٹ کمیونٹی ہوں، یہ سب ان سروسز سے بینیفٹ کریں، ان کو فائدہ ہو، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ سوشل کوہیژن ان کی انہینس ہو، اور ایک دوسرے کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں. I am very thankful to German. میں جرمن فیڈرل فارن آفس کا شکر گزار ہوں جس نے یہاں پہ یہ پروجیکٹ شروع کیا. اس قسم کے پروجیکٹ سے افغان مہاجرین اور مقامی لوگوں کے درمیان بہترین تعلقات پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے. شہری ہم آہنگی کے ان مراکز میں افغان مہاجرین اور مقامی لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک چھت کے نیچے انہیں ضروری سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، جن میں تعلیم، صحت، ہنرمندی وغیرہ شامل ہیں. ان مراکز میں خواتین کو بھی مساوی بنیادوں پر سہولیات مہیا کی جاتی ہیں. خواتین کے حوالے سے چونکہ ان کی ضروریات جو ہے نا وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت مشکلات ہیں ان کی، جس میں ہیلتھ میں ہماری جو سائیکو سوشل سپورٹ ہے اور یہ جو اسکل کی فیسلٹیز ہے وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں خواتین کو. تو خواتین ایک بہت ہی اس پروجیکٹ کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے جس کو ہم نے فوکس کیا ہے. میرے شوہر مزدوری کا کام کرتے ہیں. میں یہاں آ کر سلائی سیکھ رہی ہوں تاکہ میں یہ کام کر کے اپنے بچوں اور اپنے لیے روزگار کما سکوں، کیونکہ شوہر کی مزدوری سے گزارا نہیں ہوتا اور اب تو سردیاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور کام ملنا بند ہو گیا ہے. میں اب گھر میں سلائی کرتی ہوں. اس سینٹر میں کچرا چننے والے بچوں کو بھی ایک بہترین ماحول میں پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا ہے. نوجوانوں کے لیے انگلش لینگویج اور کمپیوٹر کلاسز کے علاوہ لڑکیوں کو کوکنگ اور سلائی کڑھائی کے ہنر سکھائے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو روزگار کمانے کے قابل بنایا جا سکے. میں ایک تندور میں کام کرتا ہوں تو تقریباً 1 گھنٹے کے لیے بائک کو بٹا کر میں خود آ جاتا ہوں کلاس لینے کے لیے. تو ہمیں کمپیوٹر پڑھایا، سکھایا، تو ابھی ہمیں کمپیوٹر میں سب کچھ آ گیا اور میرا فیوچر پلاننگ بھی ہے کہ میں کمپیوٹر ٹیچر بنوں، مزید اس کے اور کورس حاصل کروں. افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک چھوڑ کر پاکستان آنے والے افغان مہاجرین کو اب تک مہاجر کارڈ جاری نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے مہاجرین کے بچوں کو تعلیم میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس صورتحال میں اربن کوہیژن ہب کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. یہاں اسکول میں داخلے کے لیے شناختی کارڈ درکار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، یا پھر افغان کارڈ مانگا جاتا ہے تو وہ بھی اب تک ہمارا نہیں بنا، تو ہمیں اسکول میں داخلہ نہیں مل پاتا. یہ سینٹر افغان مہاجرین کے لیے کھولا گیا ہے، اس لیے مجھے اس میں داخلہ مل گیا. میں نے انگلش لینگویج کی کلاسز میں داخلہ لیا اور چاہتی ہوں کہ میں انگلش سیکھوں. یہ سینٹر بہت اچھا ہے، میں یہاں پڑھتی ہوں اور میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا ہے. جرمنی کی طرف سے اربن کوہیژن ہب جیسا سینٹر کا قیام ایک خوش آئند قدم ہے جس سے افغان ریفیوجیز اور مقامی لوگوں کے درمیان پیسفل کو ایگزسٹنس پیدا کرنے میں مدد ملے گی. رانی واحدی، DW اردو، کوئٹہ، پاکستان.